حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور کہا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا، اس کو دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، جا کر شہر سے ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ اسے 3 درہم میں 3 روٹیاں ملی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا، میرے 2 درہم ہیں، روٹیاں 3 ہیں، مجھے گھاٹا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی۔ 2 روٹیاں لے کر پہنچا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا 2 ملی تھیں، 1 آپ نے تناول فرمائی اور 1 میں نے کھائی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا پڑا۔ شاگرد پریشان ہوا کہ کوئی کشتی تو دکھائی دے نہیں رہی، پار کیسے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے میرے ابا کا دامن پکڑ کر چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم پار اتر جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے دریا میں قدم رکھا، شاگرد نے دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کا پاؤں تک گیلا نہ ہوا اور دریا پار ہو گیا۔ شاگرد نے عقیدت کا اظہار کیا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کہاں مبعوث ہوا؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہنے لگا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اگر تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آپ آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا غول جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ فرمایا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، گوشت خود بھی کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال کو کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد پھر حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ جیسا نبی بھیجا اور میرا معلم بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد بولا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ جواب دیا روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ملی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے، دوسری تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے اس لالچی شخص کو وہیں چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تمہاری ہیں۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ لالچی شاگرد بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اینٹوں کو گھر کس طرح لے جائے۔ اس دوران 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں اور ایک شخص بیٹھا ان پر پہرا دے رہا ہے۔ ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا اور طے کیا کہ تینوں کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ تینوں میں سے ایک شہر جا کر کھانا لائے اور بعد میں اپنی اینٹ وہاں سے اٹھا لیں گے۔ روٹیاں لانے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اکیلا 3 اینٹوں کا مالک بننے کا سوچا۔ اس نے کھانے میں یہ سوچ کر زہر ملا دیا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا 3 اینٹوں کا مالک بن جائے۔ اب ادھر جو 2 اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے ان کی نیت میں بھی فطور آ گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ روٹیاں لانے والا ساتھی جب واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے۔
اس طرح وہ 1.5 اینٹ کے مالک بن جائیں گے۔ چنانچہ وہ آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا، پھر کھانا کھایا، وہ تو زہر آلود تھا، دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں تینوں کی تینوں ویسے ہی پڑی ہیں اور ساتھ 4 لاشیں رکھی ہیں۔ آپ نے سرد آہ بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے لالچ اور دنیا کے حرص و ہوس سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کے بارے میں اپنے اسباب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔